وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 29 حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں غور و فکر اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 29. کتابن، یہ کتاب انزلنا ہو، اس کو میں نے نازل کیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، یہ بہت بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور و فکر کریں یہ لوگ اس کے آیات میں، اور ولیتذکر، اور نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، جو خاوندان عقل ہیں. سامعین کرام، مضمون جاری ہے قرآن کے بارے میں، اور قرآن کا مقصد کیا ہے، اس کو کس نے نازل کیا ہے، اس میں اس کے نازل کرنے کے ضروریات کیا تھیں، اور کون اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، کون لوگ. یہ ان سب مباحث پہ ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام. ایک تو خلاصہ کلام کے طور پہ گزشتہ اسباق کے، کتابن، یہ ایک کتاب ہے، کتاب کی ضرورت پہ ہم نے غور کیا کہ یہ کتاب راستہ بتاتی ہے اپنی منزل کی طرف رہنمائی کرتی ہے. پھر اس کا نزول اسی ذات کی طرف سے ہے جو کہ ہماری منزل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس کو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کے قلب پہ یہ نازل ہوئی ہے اللہ کے حکم سے. اور پھر یہ بہت بابرکت ہے. اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو انسان اس کو قبول کر لیتا ہے اس کی دین و دنیا میں برکات آ جاتی ہیں. آخرت کی تو یعنی وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں، اور دنیا میں برکات جو ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، اس کا بھی کوئی حد و شمار نہیں ہے سامعین کرام. تو اس کی بھی ہم نے بات کی تھی. پھر تذکر اور تعقل کی بات ہو رہی ہے، تدبر کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس کتاب کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ایک نقشہ ہے خزانے کا، اگر ایک نقشہ ہے تو آپ اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں. یعنی آپ کو اگر کسی خزانے کا نقشہ دے دیا جائے تو آپ اس میں لامحالہ، اور یعنی وہ نقشہ صحیح ہو، مستند ذرائع سے ہو، تو آپ اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے.
مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں سامعین کرام کہ قرآن ایک خزانے کی طرف، اور خزانہ جو ہے وہ دین و دنیا کا بھی ہے، دنیا میں بھی خزانہ ہے اور وہ آخرت کا بھی خزانہ ہے۔ اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں، آگے بھی آ سکتی ہے سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ یہ خزانے کی نشاندہی، یعنی ایک نقشہ ہے خزانے کا، تو اس کی آیات میں غور و فکر کرنا چاہیے ہر آیات کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور و فکر کر کے یعنی اس کے احکامات پر عمل کریں، غور و فکر کر کے۔ اور دوسری جگہ اس بات کی وضاحت اس طریقے سے قرآن میں ہوتی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جائیں تو وہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا۔ بہرحال سامعین کرام، تدبر کی ضرورت ہے اور نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ نصیحت کے لیے کافی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی ہیں، اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ اب اس سے نصیحت کون لوگ لیں گے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اولو الالباب اس سے نصیحت لے سکیں گے۔ دیکھیں، دھوکہ جو عقل مند ہو دنیا میں وہ دھوکہ نہیں کھاتا، اور بے وقوف لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یعنی کھا لیتے ہیں بے وقوف لوگ۔ تو یہ ہمارے یعنی دنیا میں یہ مسئلہ ہے، یعنی جو ہم دنیاوی کی زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، جو عام ہمارے معاملات ہیں، معاملات میں عقل مند جو ہے معاملات میں دھوکہ نہیں کھاتا، لیکن جو دھوکہ جو عقل مند ہے، جو عقل مند نہیں ہے تو وہ پھر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دنیا کے عام معاملات میں آپ دیکھیں، یہ فراڈ اور دھوکہ دہی کے مقدمات، 420 کے مقدمات جو ہیں وہ آپ کی عدالتوں میں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو دیگر لوگوں کے ڈسے ہوئے ہیں، اور کسی نے کسی سے پیسے چھین لیے، کسی کو کنگال بینک کا چیک دے کے قرضہ اٹھا لیا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ تو لیکن ایک بات ہے، جو یہاں ہوشیار لوگ ہیں، ہوشیار اور عقل مند لوگ ہیں، تو وہ جو ہے دھوکہ نہیں کھاتے، ہر بات کو سوچ سمجھ کے لیتے ہیں اور ہر معاملہ سوچ سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ اب باقی رہ گئی بات آخرت کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں۔ بہت سے ہوشیار لوگ جو بظاہر ہوشیار ہیں، باطنی معاملات میں وہ کورے ہوتے ہیں، یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، ہوشیاری سے کام نہیں لیتے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، ہم اس شخص کو ہوشیار جانتے ہیں جو کم وقت میں زیادہ دولت کما لے، زیادہ پیسہ کما لے، زیادہ دنیا اکٹھی کر لے، بڑا ہوشیار شخص ہے، بڑا کامیاب ہے، بڑا ہوشیار ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ ایک عام رویہ ہے ہمارا۔ ہماری ہوشیاری جو ہے وہ دنیا تک محدود ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہوشیار بنا پھرتا ہے اور ہوشیاری دکھاتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو تمام ہوشیاریاں اس کی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ جو مال و دولت اس نے کمایا ہے وہ بینکوں میں اپنے دشمنوں کے لیے وہ چھوڑ جاتا ہے، جو مکانات تعمیر کیے ہوتے ہیں اس نے اعلیٰ مکانات، وہ چھوڑ جاتا ہے، غیروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ آپ کے کام نہیں آئیں گی قیامت کے دن۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن مال اور اولاد یہ کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے حضور ایک قلب سلیم لے کے آیا، سالم دل۔ اس کی ہم نے بات کی بھی ہے بہرحال۔ ہوشیاری کی بات ہو رہی ہے سامعین کرام، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولو الالباب کی بات ہو رہی ہے۔ الباب جمع ہے لب کی، لب کہتے ہیں عربی میں عقل کو، تو ہم نے ترجمہ اس کا کیا ہے کہ خاوندان عقل، یعنی خاوندان عقل ہی قرآن سے
قرآن میں تدبر کر سکتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس روح سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ قرآن کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے، ایک چھوٹا سا نتیجہ میں اخذ کر رہا ہوں، سامعین کرام تھوڑی توجہ دیں۔ یعنی اس آیت کی روح سے جو لوگ عقل والے ہیں، جو ہوشیار لوگ ہیں، وہ لوگ قرآن پر غور کریں گے، اس کو اپنے لیے لیں گے، اس میں اپنے لیے اس میں سے نصیحت حاصل کریں گے اور اس کی آیات میں تدبر، تعقل اور غور و فکر سے کام لیں گے۔ اب اس کے متضاد آپ چلے جائیں، اگر کوئی قرآن میں تدبر نہیں کرتا، تھوڑی توجہ سامنے کریں، قرآن میں اگر کوئی شخص توجہ نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے اس کی آیات میں، پھر اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، تو اس آیت کی روح سے وہ شخص جو ہے وہ بے وقوف ہے، وہ بے وقوف ہے۔ بے وقوف دیکھیں، عقل مند اور بے وقوف، بھائی بڑا عقل مند، بھائی بڑا بے وقوف ہے۔ اچھا، اس کا سامعین اکرام یعنی اسی تناظر میں ایک حدیث شریف کا میں آپ سے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے، الکیس ہوشیار انسان وہ ہے، من دان نفسہ جو اپنے آپ کو، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت۔ تھوڑی سی تفصیل ہو رہی ہے اسی آیت کی سامنے کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرما رہے ہیں کہ ہوشیار لوگ کون ہیں۔ یہاں تو ہوشیاری کا ایک وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن بات ہوشیاری اور بے وقوفی کی ہی اس حدیث میں ہو رہی ہے۔ تھوڑی توجہ اگر آپ دیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس کے لیے جو موت کے بعد ہوگی، وعمل لما بعد الموت۔ پھر والعاجز من، یعنی آگے حدیث کا جو وہ ہے جملہ وہ یہ ہے، والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ سے توقع لگا لیتا ہے، امیدیں وابستہ کر لیتا ہے ذات باری تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور شفاعتیں ہو جائیں گی، لیکن عملی طور پہ وہ خواہشات نفس کا بندہ ہے، تو یہ شخص بڑا بے وقوف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ اولو الالباب پہ میں بات کر رہا ہوں، آپ اور میں خود لگا لیں۔ دیکھیں اس آیت کی روح سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی عقل مندی اور ہوشیاری اور بے وقوفی کا اس کے آئینے میں حساب کتاب لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو قرآن ہے یہ بالکل سچ ہے اور اس میں حقیقت بیان کی گئی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو عقل مند ہوگا وہ قرآن کی آیاتوں میں تدبر کرے گا اور قرآن کی آیات سے نصیحت حاصل کرے گا، اور اس آیت کی روح سے بے وقوف ہے وہ شخص جو قرآن کو کھول کے بھی نہیں پڑھتا۔ دیکھیں آج جو ماحول بنا ہوا ہے سامنے میں، تھوڑا آپ اس پہ غور کریں نا، قرآن کو تو ہم نے طاق نسیہ میں رکھ دیا ہے اور محض اس کو کتاب قرات، کتاب تلاوت بنا کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو محض ہم نے ایک کتاب ناظرہ معاذ اللہ بنا دیا ہے، جو کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ اس کی محض تلاوت کریں اور اس سے برکت حاصل کریں۔ آپ کا تو یہی رویہ ہے نا، عام آپ کا مطلب یہ معاشرے کا تو یہی رویہ ہے کہ یہ بس تلاوت کے ذریعے اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کہیں دکان یا کاروبار کا افتتاح ہو رہا ہے تو جناب وہ اس سے آپ قرآن خوانی کا اہتمام کر لیتے ہیں، نئے گھر کا افتتاح ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، آ جاؤ بھائی میرے گھر کا افتتاح ہے۔ تو اسی طرح کوئی تقریب ہو رہی ہے آپ کے گھر میں شادی کی، تو آپ قرآن خوانی سے آغاز کر لیتی ہیں ان تقریبات کا، ان فحش اور بیکار بے مقصد تقریبات کا جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے۔
تو اس کا آپ آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن سے کر لیتے ہیں۔ یہ بہت ایسی باتیں ہیں لیکن اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اولو الالباب کے ہم معنی تلاش کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خاوندان عقل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں عقل مند لوگ جو ہیں اس آیت کی روح سے، عقل مند لوگ اس قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں گے، تدبر سے کام لیں گے اور پھر اس سے نصیحت حاصل کرنے کا سامان۔ آج میں کہہ رہا ہوں یہ معاشرہ، کیا یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ قرآن کی آیات پہ قومی طور پہ تدبر ہمارا، یعنی قرآن ہم نے اپنا منشور بنا لیا ہے، قانون زندگی بنا لیا ہے، اس کو راہ عمل ہم تصور کرتے ہیں، اس کو ایک طریقہ کار زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اس میں، کیا یہ ہم یعنی تصور کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ زندگی، عملی زندگی کے لیے اس سے ہم نصیحت نہیں حاصل کرتے، بلکہ وہ منزل جس کی طرف ہمیں قرآن، انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو منزل کی طرف، جس منزل کی طرف قرآن ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے اس کو ہم اپنی منزل بنانے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ۔ تو پھر آپ دیکھیں یہ کیسی عقل ہے بھائی؟ عقل مند تو دیکھیں اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ ایک میں عام بات آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، عقل مند وہ شخص ہے جو کل کا خیال رکھے، آنے والے کل کا خیال رکھے۔ اب ہماری جو بے وقوفی والی عقل ہے اس کے لحاظ سے تو ہم یہ 5 10 سال 20 سال بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے۔ دنیا آپ کا مستقبل ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا آج ہے، مستقبل ہمارا کل ہے، یعنی آخرت۔ جب آپ آنکھیں، دنیا سے آپ کی آنکھیں بند ہوں گی اور آخرت کی آنکھیں کھلیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج میں نے تمہاری آنکھوں سے پردے اٹھا لیے ہیں اور آج تمہاری نظر تیز ہے۔ تو جب وہ منظر ہمارا سامنے آئے گا وہ حقیقت کا منظر ہے، وہ اصلی ہمارا وطن ہے، وہ ہمارا کل ہے۔ آج جو ہے وہ تو دنیا ہے۔ تو دنیا ہی کے لیے جمع کرنا، یعنی آج دیکھیں ایک ایک حوث چل پڑی ہے کہ دنیا کو ہم اپنی منزل قرار دے کے دنیا ہی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا اور ہائے دنیا، یہی ہائے پکار مچی ہوئی ہے دنیا کی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں عقل مندی کی کون سی بات ہے؟ جو چیز آپ چھوڑ کے جانے والے ہیں اس کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اور جو چیز سے چھٹکارا نہیں ہے اس کو آپ بھلا بیٹھے ہیں۔ آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، سامعین کرام، یہ سب سے بڑی حقیقتیں ہیں۔ اس کا ہم یعنی آج نہیں تو کل ہم عالم قبر میں، عالم برزخ میں، عالم مثال میں پہنچ جائیں گے، اور پھر وہ منظر جو ہے وہ بڑا کوئی ٹھیک منظر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سے مہلت لے لی جائے گی، اعمال کرنے کی قوت لے لی جائے گی، مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب تو پھر نتائج کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا غور و فکر ہم نے اور آپ نے کرنا ہوگا سامعین کرام۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی عقل مندی والا کام کر رہے ہیں دنیا میں، جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم صاحبان ہوش ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی عقل ہے اور وہ کام کر رہی ہے؟ لگتا یوں ہے کہ ہمارے پاس کوئی عقل نہیں ہے، لگتا یوں ہے کہ ہم نرے بے وقوف ہیں، نرے بے وقوف۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نرا بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ نرا بے وقوف، خالص بے وقوف، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سب سے بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ دنیا تو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، برف کے ڈیلے سے آپ محبت کر رہے ہیں، اور جو حقیقت ہے، جو سونے کا ڈیلا ہے، اس کو آپ نے فراموش کر دیا ہے۔
حقیقت منزل ہماری آخرت ہے سامنے کرام، باطن ہے۔ اگر آخرت کا میں نام نہ لوں تو پھر باطن کا نام اس لیے لوں گا کہ آخرت کا معنی ہم نے محدود کر دیا ہے، اور وہ مرنے کے بعد والے کو کہتے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ باطنی حقیقت ہے، باطن آخرت سے متعلق ہے ہمارا۔ تو ہم نے باطن کو اپنے نظر انداز کر دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، اور ظاہری چیزوں کے حصول میں اور اسی کی محبت میں ہمارا دل گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ کیسی عقل مندی ہے سامنے کا؟ ہم میں سے تو ہر شخص، میں ویسے دیکھتا ہوں نا، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے میں ہوں، ہر شخص عجب، خود پسندی میں مبتلا ہے۔ خود پسندی آپ جانتے ہیں نا، ہر شخص اپنے آپ کو، اپنے خیال کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اور پھر یہ متکبر، اپنے آپ کو متکبر بنا کے زمین میں چلتا پھرتا ہے۔ متکبرین کا الفاظ آیا ہے، فبئس مثوى المتکبرین، جہنم کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کا۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام بہت وہ ہے، بہت ایک ایسی چیز ہے جس پر یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں دیکھیں، ہمیں ہوشیار بننا ہوگا، ہمیں ہوشیار بننا ہوگا، ہمیں زیرک بننا ہوگا۔ آپ کو میں نے اللہ کے رسول کے وہ الفاظ بتا دیے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار اور زیرک انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، زندگی آخرت کے لیے گزارے، جو وقت اس کا موت کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے یہ کوشش کرے۔ تو سامعین کرام، بہرحال یہ آیات جو ہیں، یہ دو آیات خاص طور پہ یہ اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں، اس میں بہت سارا نصیحت کا مضمون ہے۔ ایک تو ہم نے پڑھا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ بہرحال سامعین کرام، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ترجمہ: وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سلیمان، اور میں نے داؤد علیہ السلام کو بخشا سلیمان۔ سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، نعم العبد، بہت اچھے بندے تھے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، انہو اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ ایک اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، اللہ، اور جب ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت، عشی کہتے ہیں شام کے وقت، صافنات تیز رو گھوڑے، صافنات الجیاد تیز رو گھوڑے، یعنی اعلیٰ عمدہ کوالٹی کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہوں نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں حب الخیر، یعنی خیر کہتے ہیں دنیا کا میں جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کو خیر کے لفظ سے مومن کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ انی احببت حب الخیر، یعنی اس کو میں پسند کرتا ہوں عن ذکر ربی، یاد الہی کی وجہ سے عزیز رکھتا ہوں، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یہاں تک سامعین اکرام میں روک کے، ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ
مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب ووہبنا لداؤد سلیمان نعم العبد انہ اواب اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ ترجمہ سنا دیں۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب برکت والی ہے، انزلناہ جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، الیکا آپ کی طرف، مبارکن بہت بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ غور و فکر کریں لوگ اس کے احکامات میں، اس کی آیات میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور خاوندان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤد سُلَيْمَانَ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے فرزند سلیمان علیہ السلام کو بخشا، سلیمان کو بخشا داؤد کو۔ نعم العبد کیا خوب بندے تھے، انہ اواب بہت رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ اذ عرض علیہ بالعشی جب پیش کیے گئے ان پر، بالعشی شام کے وقت، صافنات الجیاد نہایت سبک رفتار عمدہ گھوڑے۔ فقال انی احببت حب الخیر انہوں نے کہا میں پسند کرتا ہوں خیر کی محبت کو، عن ذکر ربی اپنے رب کے یاد کی وجہ سے، حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ وہ پردے میں چلے گئے، ان کی نظروں سے چھپ گئے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ A blessed book that we sent down to you, that they may ponder its verses, and for those with intelligence to take heed. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔